قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہو چکی تھی، مگر چند مومن لوگ جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد وادیوں میں صرف خاموشی تھی، ٹوٹے گھر اور ہوا میں عذاب کی دھند۔ یہ مومن لوگ وادی عاد سے نکل گئے۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، مگر انہیں امن، پانی اور رہائش چاہیے تھی۔ چلتے چلتے وہ نجد اور حجاز کی پہاڑیوں کے علاقوں سے گزرے، پھر انہیں ایک ابد جگہ ملی، العلا، جہاں چشمے زغد خیز زمین تھی۔ یہیں سے ان کی نسل بڑھتی گئی اور آخر کار انہی کی اولاد پہنچ گئی وادی الحجر، جسے آج میدان صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہیں سے قوم سمود کا آغاز ہوا۔ اللہ نے سمود کو طاقت، عقل، ہنر اور چٹانوں کو تراشنے کی قابلیت دی۔ وہ پہاڑوں کے اندر سے پورے شہر تراش لیتے، سیدھی دیواریں، بلند ستون اور ایسے نقش کہ آج بھی انسان حیران رہ جاتا۔ مگر نعمتوں نے انہیں شکر سے دور کر دیا، غرور آ گیا۔ وہ کہتے، یہ سب ہماری طاقت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بت تراشے، انہیں معبود بنا لیا، کمزور لوگوں پر ظلم ہو شروع کر دیا، اللہ کا قانون بھول کر اپنی مرضی کا قانون بنا لیا۔ اسی دوران ایک نورانی لڑکا صالح علیہ السلام عبید بن ماس کے گھر پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ میں حکمت، سوچ کی گہرائی اور نور نمایاں تھا۔ جب وہ جوان ہوئے، انہیں دنیا کی چمک نے کبھی اپنی طرف مائل نہ کیا۔ ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ قوم کے سرداروں نے ہنس کر کہا، کل تک تو عقل مند تھا، آج ہمیں باپ دادا کے طریقوں سے ہٹا رہا ہے۔ صالح علیہ السلام نے پیار اور دلیل سے سمجھایا، مگر ان کا جواب تھا، اگر تم واقعی نبی ہو تو ہمیں ایک نشانی دکھاؤ۔ اور انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، اس چٹان کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پھر اچانک وادی کا رنگ بدلا، پہاڑ پھٹ گیا اور ایک عظیم اونٹنی چمکتی روشنی کے ساتھ باہر آئی۔ قرآن میں اسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور ایک آیت کہا گیا۔ اونٹنی کا معجزہ یہی نہیں رکتا، وہ پورا دن کنویں کا پانی پیتی اور کنواں خالی ہو جاتا، مگر اگلے دن اس کا دودھ پورے قوم کے لیے ضرورت پوری کر دیتا۔ ایک دن اونٹنی کا، ایک دن قوم کا، یہ اللہ کا امتحان تھا۔ مگر قوم نے اس امتحان کو بھی قبول نہ کیا۔ سرداروں نے کہا، ایک اونٹنی ہماری آزادی چھین لے گی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے، سرداروں کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے سازش رچی کہ نشانی کو مٹا دے، صالح کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک امیر عورت نے کہا، جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی اس سے بیعت ہوئی۔ اور یہ سنتے ہی نوجوان تیار ہو گئے۔ جب اونٹنی پانی پینے کے بعد واپس آ رہی تھی، انہوں نے پہلے تیر برسائے، پھر سب اونٹنی پر ٹوٹ پڑے اور اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام آئے، چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو۔ تم نے کیا کر ڈالا؟ اب تمہارے پاس بس چند دن۔ اللہ کا عذاب آیا۔ پہلے دن چہرے زرد، دوسرے دن چہرے سرخ اور آسمان لال ہوا، تیسرے دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی۔ پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرزا، زمین ہلی، ایک ایسی دہشتناک چیخ سنائی دی کہ روحیں جسم سے الگ کر دی گئی۔ قوم سمود کا ایک بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ آج تک میدان صالح کی عمارتیں گواہی دیتی ہیں کہ قومیں عمارت سے نہیں، ایمان سے بچتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کی عبادت کریں اور اس کی تابعداری کریں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔